الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک وشبابک قبل حرمک وغناک قبل فقرک وصحتک قبل سقمک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا. اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا. انسان مشت خاک ہے وہ خاک رہے گا. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. جو بھی کرنا چاہے کر افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، بے پایا کرم ہوا کہ اللہ پاک پروردگار نے ہم سب کو آج تک زندہ رکھا. اپنی بے شمار مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے احسن، سب سے اشرف مخلوق انسان بنایا. انسان بنا کر ہزاروں نعمتوں، لاکھوں نعمتوں سے مالا مال فرمایا، جن کی گنتی ہمارے بس کی بات نہیں. قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ نے آپ سب پر جتنی نعمتیں برسائی ہیں، جتنے انعامات عطا کیے ہیں، ان سب کو اگر آپ گنتے چلو تو گنتے 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 آپ کی زندگیاں پوری ہو جائیں گی. اللہ کی نعمتیں پوری نہیں ہوں گی، آپ گن نہ سکو گے. ان سب انعامات میں سب سے بڑا انعام، ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. دولتوں میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. صحابہ اکرام ان کے گلوں پر چھریاں چل گئیں، اسے برداشت کر لیا مگر ایمان کو نہیں چھوڑا. انہیں تپتی دھوپ پر لٹایا گیا، دھوپ کی تمازت کو اپنے جسموں پر برداشت کیا مگر ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا. بستیوں کو چھوڑا، دولتوں کو چھوڑا،
جائیدادوں کو چھوڑا، سہولتوں کو چھوڑا، مگر ایمان نہیں چھوڑا، اس لیے کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں چھوڑنے کی چیز ہیں، ایمان چھوڑنے کی چیز نہیں۔ میرے دوستو، ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین، اور اس بات کا یقین کہ ہماری کامیابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ حیات دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، خوشی دینے والا اللہ، غم دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس یقین کو اپنے دل میں بٹھانے کا نام ایمان ہے، اور ایمان یہ ہے کہ ہماری کامیابی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں ہے۔ ایمان جب ہمارے دل میں بیٹھے گا تو ہماری آنکھوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ظاہر ہوں گی۔ ایمان جب ہمارے دل میں مضبوط بیٹھے گا تو ہمارے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ظاہر ہوں گی۔ ایمان جب ہمارے دلوں میں مضبوط بیٹھے گا، ہمارے پیر وہی کریں گے جسے نبی کی سنت اجازت دیتی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں بیٹھے گا تو ہمارے آنکھوں سے محمد رسول اللہ ظاہر ہوگا، ہمارے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ ظاہر ہوگا، ہمارے کانوں سے محمد رسول اللہ ظاہر ہوگا، ہماری زبان سے محمد رسول اللہ ظاہر ہوگا، ہمارے جسم کے ایک ایک حصے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوتا رہے گا۔ دنیا ہمارے ایمان کو، ہمارے دل میں بسے ہوئے ایمان کو نہیں دیکھے گی، بلکہ ہمارے جسم پر ظاہر ہونے والے نبی کی سنتوں کو دیکھیں گے۔ میرے دوستو، ہم محمدی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہم وہی کریں گے جسے ہمارے نبی نے اجازت دی، ہم وہی سنیں گے جسے ہمارے نبی نے اجازت دی، ہم وہی دیکھیں گے جسے ہمارے نبی نے اجازت دی۔ جس کے دیکھنے کی اجازت آقا نے دی وہی دیکھیں گے، جس کے سننے کی اجازت آقا نے دی وہی سنیں گے، جس کے کھانے کی اجازت آقا نے دی وہی کھائیں گے، جس مقام پر چلنے کی اجازت آقا نے دی وہیں چلیں گے۔ آقا جس چیز سے ناراض ہوتے ہوں وہاں نہیں دیکھیں گے، آقا جن باتوں سے ناراض ہوتے ہوں ایسے میوزک نہیں سنیں گے، آقا جن سنیما ہالوں کی طرف جانے سے روکتے ہوں وہاں ہمارے پیر نہیں چلیں گے، آقا جس چیز سے روکتے ہوں ہرگز ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے جسم سے ظاہر ہو، دنیا کو ہم بتا دیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں، دنیا کو ہم سنا دیں کہ ہم آقا کے پرستار ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا کے فلم اسٹار، کرکٹ اسٹار، دنیا کے ہیروؤں کو ہم چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی زندگی کا حصہ ہمارے لیے نہیں لگا، نہ ان کی کوئی رات، نہ ان کا کوئی دن، نہ ان کا کوئی گھنٹہ، نہ ان کا کوئی لمحہ ہمارے لیے لگا۔ پوچھ لیجئے جن کو ہم چاہتے ہیں، جن کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جن فلم اسٹاروں کو، جن کرکٹ اسٹاروں کو، اور جن دنیا کے کوئی بھی کھیل کھیلنے والے ہیروؤں کو پوچھ لیجئے کہ بھائی ہم کو آپ جانتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم آپ کو جانتے نہیں۔ میرے دوستو، لیکن ہم ان جیسا اسٹائل، ان جیسے بال، ان جیسے کپڑے،
ان جیسے طور طریقے، ان جیسی چال چلن اپنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیرو ہے۔ میرے دوستو، جس آقا کے زندگی کے سارے لمحے ہمارے لیے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مکہ چھوڑا، ہمارے لیے احد کے اوپر گئے، ہمارے لیے بدر گئے، ہمارے لیے آنے والی انسانیت کے آخری انسان تک کے لیے کلمہ پہنچانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں کو شہید کرایا، بدر میں جنگ کیے، احد میں جنگ کیے۔ میرے دوستو، ان کے سر کے اوپر، ان کی گردن کے اوپر، ان کی پیٹھ کے اوپر اوجڑی رکھ دی گئی، آپ نے برداشت کیا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ آپ کے چچا کا کلیجہ کچا چبایا گیا، آپ نے برداشت کیا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ساری زندگی برداشت کی، یہاں تک کہ دو بیٹیوں کو ایک وقت میں طلاق دے کر آپ کے گھر بھیج دیا گیا، آقا نے برداشت کیا ہمارے لیے۔ مگر ہم آقا کو جانتے نہیں، آقا کی سنتوں کو پہچانتے نہیں، آقا کس چیز سے راضی ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں، آقا کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتیوں کے تعلق سے اتنی فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ امت جو ہے مانتی چلے۔ ہم جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ اپنی زندگی گزاریں، حضور کے اطاعت کے رہتے ہوئے دوسروں کی اطاعت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتاری گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کھول کر ایک مرتبہ بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور فرمایا، عمر میرے رہتے ہوئے تم تورات پڑھ رہے ہو، قرآن کے آنے کے بعد ابھی کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ اس وقت موسیٰ دنیا میں آ جائیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیج دے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے سوائے میری اطاعت کے اور کوئی ان کو اجازت نہ ہوتی، وہ تورات نہیں چلا سکتے، اپنی بات نہیں چلا سکتے، انہیں ہماری اطاعت کے علاوہ اور کوئی طور طریقہ نہیں۔ میرے دوستو، آج امت غیروں کے طریقوں پہ چل رہی ہے، عیسائیوں کے طور طریقوں کو اپنا رہی ہے، یہودیوں کے طور طریقوں کو اپنا رہی ہے۔ امت کو نیا سال کب شروع ہوتا ہے پتہ نہیں، لیکن دسمبر کے آنے پر، دسمبر کے ختم ہونے پر امت کو محسوس ہوتا ہے کہ نیا سال آ رہا ہے۔ نیا سال کس کا بھائی؟ نیا سال تو یہودیوں کا ہے، نیا سال تو عیسائیوں کا ہے۔ نئے سال کے موقع پر ہمارے بچوں کے نئے کپڑے، ہمارے گھر میں کیک کاٹے جا رہے ہیں، کس کے نئے سال پر؟ ہمارا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور حج کے مہینے پر ختم ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے خاندان کو بتائیں، محمدی ہو کر عیسائی طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں، محمدی ہو کر موسوی طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ یہ تو افسوس کی بات ہے۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ کیسے ہو سکتا بھائی کہ غیروں کی شادی ہو رہی ہے اور ہم چل کر ان کے منڈپ میں ناچ رہے ہیں؟ بھائی ہمارے گھر کی شادی ہم اگر تیاری کریں گے تو وہ ہمارے لیے اچھا ہے، دوسروں کی شادی میں ہم جو ہے نئے کپڑے پہن کے چلے گئے، حالانکہ انہوں نے ہم کو بلایا نہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے غیروں کی شادی میں جا رہے ہیں؟ میرے دوستو، غیروں کا سال شروع ہو رہا ہے اور ہم اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ نیا سال آ رہا ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم غیروں کے تہواروں کو منائیں، غیروں کی عیدوں پر جشن منائیں۔
عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 25 دسمبر کو وہ مانتے ہیں، حالانکہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں، وہ لوگ مانتے ہیں، اور ہم بھی ان کو جو ہے مبارکبادی دیتے ہیں، اور ان کے کپڑوں میں ہم بھی نئے کپڑے پہن لیے، وہ کیک کاٹ رہے ہیں تو ہم بھی کیک کاٹ رہے ہیں، جنوری 1 تاریخ کو آنے کے وقت میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ غیروں کی عیدوں کو تو ہم نے منایا، اور محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے، اسلام اسے جو ہے سال کا پہلا مہینہ کہتا ہے، اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسروں کی شادی میں تو ہم نے کپڑے بنا لیے، خود گھر کی شادی میں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوا کہ گھر کی شادی ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں، نیا سال ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا نیا سال تو محرم ہے۔ اگر ہمارا نیا سال بھی ہو جائے، ہم پہن سکتے کیا نئے کپڑے؟ کیکاں کاٹ سکتے کیا؟ مبارکبادی دے سکتے کیا؟ نہیں میرے دوستو، ہمارا نیا سال ہم کو احتساب کی دعوت دیتا ہے۔ ہم تو دوسروں کے نئے سال پر خوشیاں مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، حالانکہ ہمارے نئے سال پر بھی اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے نئے سال پر سال کی مبارکبادی کی ہمیں اجازت نہیں۔ ہم تو پچھلے سالوں کے گزرنے پر ایک فکر کی دعوت دیتے ہیں، ایک سوچ کی دعوت دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ بھائی تمہاری زندگی کے 50 سال میں سے، تمہاری زندگی کے 60 سال میں سے، 70 سال میں سے 20 سال ہو گئے، 20 پر 1 سال میں تم داخل ہو گئے، تمہاری زندگی کے 20 پر 1 سال ہو گئے، 22ویں سال میں تم داخل ہو گئے۔ گویا تمہارے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، قبر کے قریب تم قریب ہوتے جا رہے ہو۔ آدمی قبر کے قریب ہو رہا ہے، قبر میں اترنے کے قریب ہو رہا ہے، اور خوشیاں منا رہا ہے۔ اسلام نے تو اس بات کی دعوت دی کہ بھائی سال کے گزرنے پر پچھلے سالوں کے گناہوں کو یاد کریں، نیکیوں کو یاد کریں۔ یا اللہ گزشتہ سال میرے کتنے گناہ ہوئے تھے، نئے سال میں ایسے گناہ کرنے سے مجھے بچا لے۔ گزشتہ سال کتنے نمازیں میری چھوٹی تھیں، وہ نمازیں ایسا چھوٹنے سے مجھے بچا لے۔ نیا سال میرے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنا، نیا سال میرے لیے نمازوں کی پابندی کا ذریعہ بنا، نیا سال میرے لیے قرآن کے سیکھنے کا ذریعہ بنا، نیا سال میرے لیے اچھے اخلاق کو اپنانے کا ذریعہ بنا، نیا سال میرے لیے تیری یاد کی غفلتوں سے نکل کر تیری یاد میں ہمیشہ جو ہے تیری یاد میں کھوئے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نیا سال میرے لیے اے اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کی توفیق کا ذریعہ بنا۔ اسلام نے نئے سال کی شروعات میں اچھے اعمال کی، اچھے فکروں کی، اچھے اخلاق کی دعوت دی ہے۔ ناچنے گانے کی، بے خود ہو جانے سے اسلام نے روکا ہے، ناچنے گانے سے اسلام نے روکا ہے۔ میرے دوستو 30 پر 1 دسمبر آتی ہے تاریخ، اور اس کی رات آتی ہے، نہ جانے کتنے گناہ، نہ جانے کتنے جو ہے بارود، نہ جانے کتنی شرابیں، اس ایک رات میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، دنیا جو ہے بہتر جانتی ہے۔ ہمیں ایسے کسی عمل میں شریک ہونے کی اجازت نہیں، ورنہ ہمارا کوئی عمل اللہ کو راضی جو ہے ناراض کرنے والا جو ہے اللہ کو ناراض کر دے اور ہمیں ایمان سے محروم کر سکتا ہے اللہ۔ غیروں کے ناچنے پر، غیروں کے جو ہے تہواروں پر، غیروں کی عیدوں پر ہم نے خوشی منائی، گھر کو سجایا، حالانکہ وہ ہمارا نیا سال نہیں۔ اور محفلوں میں، محفلیں رنگینی محفلوں میں ہم چلے جاتے ہیں، کتنے افسوس کی بات، ہمارے نوجوان سڑکوں پر بے خود ہو کر، بے ہوش ہو کر پڑے رہتے ہیں۔ جنوری 1 تاریخ کی صبح میں ہسپتالوں میں بیڈاں خالی نہیں رہتے۔ کیا بھائی؟ غیروں سے زیادہ مسلمان، حالانکہ ان کے باپ کی عید نہیں، ان کے دادا کی عید نہیں، ہو رات بھر پھرنا اور پینا، کھیلنا، ناچنا،
اور کہیں جا کے سر پھوڑ لینا. نہ جانے کتنے ڈیوائیڈروں سے سر ٹکرا رہے ہیں، نہ جانے کتنی جو ہے گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے شایان شان یہ عمل نہیں، ہمارے شایان شان یہ عمل نہیں. ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ بھئی اپنی جوانی کیوں نہ جو ہے بیکار کر رہے ہو، اپنی زندگی کیوں بیکار کر رہے ہو، اپنی صحت کیوں بیکار کر رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی غنیمت سمجھو. اغتنم خمسا قبل خمس، اے نوجوان 5 چیزوں سے پہلے تو 5 چیزوں کو غنیمت جان. اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک، تو اپنی زندگی کو جو ہے غنیمت جان اپنی موت سے پہلے. وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو تو غنیمت جان اپنے بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو تو غنیمت جان، اپنی تندرستی کو تو غنیمت جان اپنے بیماری سے پہلے. اے نوجوان، وفراغک قبل شغلک، تو اپنی فراغ کو، اپنے فارغ ہونے کو غنیمت جان مشغول ہو جانے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو تو غنیمت جان اپنی فقیری سے پہلے. میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو تو غنیمت جان. زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فارغ پن کو مشغول ہو جانے سے پہلے، اور مالداری کو بیماری سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس بات کی ترغیب دی کہ تم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو. یاد رکھو کہ یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تمہاری زندگی کے یہ 20 پر 21 سال، 25ویں سال، 30ویں سال، 35ویں سال میں تم داخل ہو رہے ہو، یہ سال پھر کبھی آنے والا نہیں. اسلام نے تو نئے سال کی شروعات میں اس بات کی تلقین کی کہ اپنی جو ہے زندگی کی قدر کرو، گزرے ہوئے گناہوں کے اوپر تم ندامت اختیار کرو، شرمندگی اختیار کرو، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ. نئے سال کی شروعات میں اور جو ہے 1 سال کے گزرنے پر اسلام نے ناچنے سے، گانے سے، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے اور نئے سال کی پہلی رات بے خود ہو جانے سے، بے اختیار ہو جانے سے منع فرمایا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس کی تلقین کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹے یہ نیا سال ہمارا نہیں، یہ تو عیسائیوں کا ہے. یہ نیا سال ہمارا نہیں، غیروں کا ہے. ہمارا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور حج کے مہینے پر ختم ہوتا ہے. کریں گے بھائی عمل انشاءاللہ. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جہنم اور جنت کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور ساری امت کو جو ہے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور 30 پر 1 دسمبر کی رات جو منحوس، جو دلندر اعمال جو ہے قوم کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کاموں سے، ان دلندراگیوں سے، ان منحوس اعمال سے پوری امت کی، پوری قوم کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے سڑکوں پر گرے پڑے رہنے سے، ڈیوائیڈروں سے سر پھوڑ لینے سے، رات بھر گاڑیوں پہ گھومنے سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے.
اللہ پاک جو ہے ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔